کچھ چیزوں کا سٹارٹ لینا نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں آپ کی روٹین میں بن جاتی ہیں اور آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں نے آج کل الحمدللہ واک کرنے کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بس سوچ لیا تھا، بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بھی اکثر کہتی ہوں واک کیجیے، ہلکی پھلکی واک میں کر رہی تھی، لیکن اب میں نے پراپر واک کرنا شروع کیا اور پراپر ٹائم دینا شروع کیا ہے الحمدللہ۔ اور اچھا، شروع کے 2-3 دن ذرا مشکل ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک ٹائم جیسے لے لیا، اور میں نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ 30 منٹس جو ہے نا میں رات میں وہ ضرور واک کرنے جاؤں۔ تو بس یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کلپ اسی کا ریکارڈ کیا تھا۔ موسم بھی آج کل اچھا ہے اور آگے بہت اچھا موسم آ رہا ہے الحمدللہ، گرمیاں ختم ہو رہی ہیں، تو واک کرنے کی عادت بنائیں۔ کوئی بھی جگہ ایسی سلیکٹ کر لیں جو آپ کو پسند ہو، جہاں پہ آپ کو ارد گرد دیکھ کے نا جب سکون آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ واک بڑی اچھی سی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب میں نے واک سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ اچھا، ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ ہسبینڈ وائف جو ہے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجھے کل بھی ایک کمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں صرف جوائنٹ فیملی ایشو نہیں ہوتی، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو خراب کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ الگ بھی رہ رہے ہیں، آپ نیوکلیر فیملی میں بھی ہیں، تب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور وہ آپ کی لائف میں اس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آپس میں خراب ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں، آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جس طرح کا بھی ہے بہت اچھا ہے، بہت، اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں، تو پلیز پلیز ایک چیز کا خیال رکھیے، یہ بات ہر ایک کو مت بتائیں۔ خواتین سب سے بڑی غلطی کیا کرتی ہیں کہ بہت اچھا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی نا ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ لائک کوئی سسرال میں ہے یا آپ کے میکے میں، کسی سے بھی ڈسکس نہ کیجیے۔ یقین کریں صرف سسرال میں ہی ایسے لوگ نہیں ہوتے جو آپ کے گھروں میں پرابلمس کریٹ کر سکیں، سم ٹائمز میکے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں میں پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں نا میں آپ کو ایک بتاتی ہوں۔ میرے ان باکس میں مجھے ایک خاتون نے اپنی پوری ڈیٹیل بتائی، اور آج ویڈیو بنانے کا مقصد بھی انہی کے حوالے سے ہی تھا، اور انہوں نے نا مجھے ڈی ایم کیا اور اپنی سٹوری بتائی۔ انہوں نے ساتھ مجھے یہ بھی کہا کہ آپ، میں نے ان سے، اچھا جب میں کسی سے اس طرح کی کسی کی سٹوری سنتی ہوں تو میں ان سے نا اس بات کی پرمیشن ضرور لیتی ہوں کہ کیا میں یہ اپنی ویڈیو میں لوگوں کو بتاؤں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا بالکل آپ بتائیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آئیڈیا ہو۔ تو ان کے کیس میں بھی یہی ہوا، کہتی ہیں ہماری بہت اچھی زندگی گزری تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تو اب کلپریٹ کون بنا ان کے کیس میں، ایون ڈیورس تک بات چلی گئی، اور انہوں نے کہا جی میری اپنی بھابھی تھی، حالانکہ میرا بھائی بہت اچھا اور بڑا سمجھدار، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا اپنی مسز کو، اور بچے نہیں تھے ابھی اس کے، مطلب دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ تو کہتی ہے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، بٹ اس کو کوئی جیلسی تھی، کوئی ایشو تھا میرے گھر سے، ہوتا ہے جیلسی کا فیکٹر، دیکھیں بڑا نیچرل سا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں بس غلطی میری یہ تھی کہ میں نے جا کے اپنی گھر کی ہر بات میں خوشی خوشی جا کے بتا رہی ہوتی تھی کہ جی ہم یہاں گئے، ہم وہاں گئے۔ اس میں سب سے بڑا ایک ایشو جو ہے نا یہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ ہم ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی چیز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈال دیتے ہیں کہ آج ہم وہاں گئے، یہاں گئے، معذرت کے ساتھ۔ اور اچھا، اس میں خود بھی تھوڑی سی انوالو ہوں، ظاہر ہے میرا ایسا کام ہے، میں بھی اکثر چیزیں پوسٹ کر ہی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اگر 10 چیزیں تو اس میں صرف ایک ہی پوسٹ کروں۔ تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے، اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، بڑی بڑی خوشیاں، ہر بات سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں، لوگوں تک مت پہنچائیں۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا میں اس طرح جا کے اپنے گھر اور سارا کچھ بتا رہی ہوتی تھی۔ کہتی ہے مجھے نہیں کبھی سمجھ آئی کہ حسد کا، جلن کا فیکٹر اس خاتون میں کب آیا اور کب اس نے جو ہے نا میرے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر تو کہتی ہیں بہت اچھی تھی میرے ساتھ، لیکن اس نے مقابلہ شروع کر دیا، اور کہتی ہیں پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا، اور کہتی ہیں پھر ان کے کانٹیکٹس آپس میں چلتے رہے اور میسیجز کے تھرو۔ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا، آفس میں ہوتے ہوئے شاید بات بھی کر لیتے ہوں، لیکن بہرحال اس نے ہسبینڈ کو چیٹ کرتے ہوئے پکڑا اور ہسبینڈ کے فون سے اس نے ایک دن میسیجز دیکھ لیے اپنی بھابھی۔ تو کہتی ہے اب رشتہ ایسا تھا کہ جس میں میں فوراً سے جا کے بھائی کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ایسے موقعوں پہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی نندیں جو ہے نا وہ حاسد ہیں، یا نندیں بھائی کا گھر نہیں بسنے دینا چاہ رہی، مطلب اس طرح کی ہمارے نا بڑے سوسائٹی کے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہے میں نے جو ہے وہ بڑی مشکل میں وقت گزارا، اور کہتی ہے ہسبینڈ چیٹ کر رہا تھا، ہسبینڈ کو بھی وہاں پہ پکڑنا تھا۔ تو بہرحال کہتی ہے کہ پھر بس اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور کہتی ہے میں نے اپنے گھر میں بتایا اور اپنی والدہ کو، اور اس کے بعد بھائی کو ہم نے مل کے سمجھایا۔ تو بہرحال وہ بھابھی بھی چیٹ کرتی پکڑی گئی،
تو کہتی ہے مطلب آپ لوگوں کو بہرحال آگے کی چیزیں میں آپ کے ساتھ نہیں ڈسکلوز کروں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں بعض دفعہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہر چیز بتا رہے ہیں تو سننے والا اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے یا اس کے دل میں آپ کے بارے میں کیا بات ہے. سو ہمیشہ اپنی خوشیاں اپنے غم جو ہے نا وہ بہت کوشش کیجیے اپنے تک رکھیں. اپنے مسائل کا حل خود تلاش کیجیے اور جہاں تک ہو سکے صرف ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور جس میں صرف ماں باپ آتے ہیں. میں کہتی ہوں اور کوئی نہیں آتا. ایون لوگ یہاں تک بھی بتا رہے ہوتے ہیں مجھے آ کے کہ جی ہماری سگی بہنیں جو ہے نا ہمارا گھر نہیں بسنے دے رہی. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتی ہوں. نیکسٹ نا کچھ لوگ بہت شاطر اور بڑے چلاک ہوتے ہیں اور آپ ان کے آگے نا آپ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کیا چال چل رہے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا ایشو ہے آپ کے میاں بیوی کے بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑائی کرا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو دیکھیں اس میں نا بعض دفعہ ساس نندیں وغیرہ کچھ اس طرح سے بھی انوالو ہو جاتی ہیں کہ آپ کے منہ پہ تو وہ بہت اچھی ہوں گی اور آپ کو کہیں گی جی میرا بھائی غلط ہے یا میرا بیٹا غلط ہے تم ٹھیک ہو. لیکن اپنے اسی بھائی اور بیٹے کے سامنے بیٹھ کے نا وہ پھر آپ کی برائی کریں گی. رونا دھونا جو ہے نا ان کا وہاں پر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ پیٹھ پیچھے جو جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں. سو اگر آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں اختلافات ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ بہت میٹھا بن رہا ہے نا دیکھیں یہ جو بہت میٹھے ہوتے ہیں نا یہ بھی اصل میں وہ ہوتے ہیں جو آپ کے بہت شدید خلاف ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بہت میٹھا بن رہا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی بہت آگے جا کے اس کو بھی ہر بات بتانے کی اور اس سے ہر بات ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جتنا منافق انسان ہوگا نا وہ اپنی منافقت میں اتنا زیادہ میٹھا بن کے آپ سے راز اگلوا لے گا. سو اپنے راز کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی اچھا ہو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سسرالی ریلیشن شپس ہی ہوں یہ سسرالی رشتہ دار ہیں. بعض آپ کے اپنے میکے کے رشتہ دار آپ کے دوست آپ کے بہت قریبی رشتے وہ بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اچھا پھر ایسے لوگوں سے بھی نہ بچ کریں جو بہت زیادہ مداخلت آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کر رہے ہوں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے میاں بیوی کے رشتے میں مداخلت کر رہے ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نا بڑی بیجا مداخلت جو ہوتی ہے نا آپ کے گھر میں وہ بھی آپ کے رشتے کو خراب کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی کوئی ایسے ریلیٹیو ہیں جن کا آپ کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہے آپ کے گھر رہنا بعض دفعہ ہوتا ہے نا بہنیں آ جاتی ہیں نندیں آ جاتی ہیں کوئی بھی ہے جن کا آپ کے گھر آنا جانا ہے. تو ہسبینڈ کے سامنے نا ایسے لوگوں کی جو لڑائی کرانے والے ہوتے ہیں نا اور جو گھر پھونک تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ کے نا آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. لائک صفائی اچھا تم نے کی ہے ہاں ٹھیک سے تو نہیں کی ہے سائڈ پہ سے کونوں پہ سے گند نظر آ رہا ہے یا آپ کے پکانے میں تھوڑا سا نقص نکال دیا مطلب ایک تیلی لگا دی نا کسی کی بھی چھوٹی سی چیز میں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مردوں کے نا دماغوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اس پہ اپنی مثال دینا کہ جی میرے گھر تم آ کے دیکھو نا ذرا. تو یا اگر تمہاری ہیلپر ہی چلو کام کر تم ہیلپر سے صحیح طرح کام نہیں کراتی میرے آ کے دیکھو نا میں نے ہیلپر سے ایسا اپنے گھر شیشے کی طرح چمکایا ہوا ہے نا کہ وہ تمہیں جو ہے نا مزہ آ جائے گا دیکھ کے. یا کھانا ہاں تم نے ٹھیک پکا لیا لیکن تم میرے ہاتھ کی فلانی چیز کھاؤ نا جو تم نے آج بنائی ہے تو تمہیں مزہ آ جائے گا یا کل میں تمہیں بنا کے دکھاتی ہوں پھر تمہیں دیکھنا کیا مزہ آئے گا. تو یہ چیزیں جو بار بار دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا بندہ ایک اچھائی کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں ہے وہ ایک الگ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن جو ٹون ہے نا لوگوں کی وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کوئی کس ٹون میں بات کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس حوالے سے. سو اگر اس طرح کا بھی کوئی بندہ ہے آپ کے ارد گرد جو آپ کے گھر میں آ کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو پلیز اس کے کرٹیسزم کا بھی مثبت طریقے سے اس طرح جواب دیجیے کہ آئندہ وہ کرٹیسائز نہ کرے. پہلی بات تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اپنی لمٹس اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ آپ کی لمٹس کو کوئی کراس نہ کر سکے اور آپ بھی اپنی لمٹس میں رہیں. جب کوئی آپ کی لمٹس کو کراس کرتا ہے نا اگر آپ نے اپنے ارد گرد باؤنڈری نہیں ڈیفائن کی ہوئی تو پھر ہر بندہ جو ہے نا پھر وہ آپ کے معاملات میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں اختلافات کرانے کی بھی کوشش کرے گا. سو ہمیشہ چاہے جوائنٹ فیملی میں رہیں چاہے اکیلے رہیں اپنی باؤنڈری ضرور ڈیفائن کیجیے کہ کس بندے کی کتنی حد تک ہے وہ کس حد تک بات کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کے ذاتی اختلافات ہیں جیسے ہو جاتے ہیں نند بھابھیوں کے یا آپ کے ذاتی اختلافات انہی لوگوں کے ساتھ رہنے چاہیے. میرے اختلافات اگر میری بھابھی کے ساتھ ہیں تو وہ میرے ہی اختلافات رہنے چاہیے. آپ نے اتنی اس کو لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں دینی کہ پھر وہ آپ کے ہسبینڈ تک یا آپ کے گھر تک آپ کے بچوں تک پہنچ سکے. میرے اختلافات ہیں میرے ذاتی ہیں تو میری ذات تک ہی رہنے چاہیے ٹھیک ہے. سو چیزوں کو آپ نے خود اس طرح سے لے کے چلنا ہے اور آپ نے خود اس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو پورٹری اس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کر سکے. کل کی ویڈیو میں نے ایک بات کی کہ سسرال میں رہنے کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے اور اچھے طریقے سے اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے کہ اچھے کمپلیمنٹس ضرور دیجیے. کسی کی اچھائی دیکھیں کسی کی تعریف ضرور کیجیے. اور یہ بات میں آج پھر دہرا رہی ہوں مجھے لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی کمپلیمنٹ نہیں دیتا ہم کسی کو کیسے کمپلیمنٹ دیں. دیکھیں
ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کریں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کو اگلا بندہ بھی اچھا ملے گا۔ آپ نے اپنی اچھائی کرنی ہے، کمپلیمنٹس ضرور دیجئے لوگوں کو ان کی اچھائیوں کے لیے، لیکن اگر کوئی آپ کو کمپلیمنٹ دے تو اس کو کمپلیمنٹ ہی سمجھیے۔ بعض دفعہ نا ہم کمپلیمنٹ کو کمنٹ سمجھ لیتے ہیں، اور وہی بات ہوتی ہے ہم تعریف کو طنز سمجھ لیتے ہیں۔ سو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کو تعریف میں ہی رہنے دیں۔ ہاں اگر کوئی طنز کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی عادت ہے، تو تب اس طنز کا جواب دیجئے، ورنہ تعریف کا جواب تعریف سے ہی دیجئے۔ یقین کریں لوگوں کو خوش کرنے کی، آپ خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے ان کو احساس ضرور ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو احساس ایٹ لیسٹ ضرور دلائیے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا وہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے، تو وہ غلطی کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اتنی معصوم، اتنی بیوقوف مت بنیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ میرے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں۔ تو غلط اور صحیح میں آپ نے خود فرق کرنا ہے، اور خود آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا اچھا کرنا چاہ رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اچھا جناب، تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو رشتے ہیں نا، سسرالی رشتے ہو گئے، یا یہ چیزیں دنیا میں ازل سے ہیں اور اب تک یہ اسی طرح سے ہی رہیں گی۔ یہ لڑائی جھگڑے بھی اور یہ گھریلو معاملات بھی، بس آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ ان کو کتنی سمجھداری سے ہینڈل کرتی ہیں، اور جتنی سمجھداری سے آپ خود ہینڈل کریں گی اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ اپنی لائف گزار سکتی ہیں اور ذہنی طور پہ پرسکون رہ سکتی ہیں، کیونکہ آفٹر آل ہمیشہ کی طرح ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی بھی چیز سے زیادہ۔ میں کہتی ہوں پیسے سے زیادہ بھی ذہنی سکون ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو تو اس کے پاس ذہنی سکون بھی ہو۔ بعض لوگ بہت پیسہ ہوتے ہوئے بھی ذہنی خلفشار کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ان کے ذہن کو سکون نہیں ہوتا۔ تو اپنی زندگی میں سکون لے کے آئے، ذہنی سکون لے کے آئیے، اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کی عادت ڈالیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کے خلاف ہی ہو، ہر بندہ آپ کے اگینسٹ ہی سوچ رہا ہو۔ بعض دفعہ ہمارا اپنا سوچنے کا نظریہ غلط ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری برائی ہو رہی ہے، ہمارے سے اختلاف ہی ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارے سے اختلاف وہاں پر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں نا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے کرتے میں نے بریانی بنا لی۔ اچھا اس کے لیے بھی ایک ٹپ دے دوں، مجھے اکثر لوگوں کے کمنٹس اس طرح کے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوکنگ والی ویڈیوز شیئر کیا کریں، بتایا کریں۔ تو میں نا جو چھوٹی چھوٹی سی نارمل چیزیں بنا رہی ہوتی ہوں، میں کچھ اتنی فینسی چیزیں تو بنا رہی نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے عام سا کھانا جو ہم سب کے گھروں میں بنتا ہے، بس وہی بن رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی۔ تو میں بریانی بناتے ہوئے نا ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دے دیتی ہوں کہ میں بریانی میں جو مسالہ ڈالتی ہوں نا، ایک تو میں شان کا مسالہ یوز کرتی ہوں، اور میں نا ہمیشہ یا تو سندھی بریانی مسالہ اور بمبے بریانی مسالہ یہ دونوں مکس کر کے ڈالتی ہوں، مطلب ہاف ہاف کی ریشو، جتنا ڈالنا ہو تو آدھا ایک اور آدھا دوسرا، ان دونوں میں سے، یا سمپل بریانی مسالہ اور بامبے بریانی مسالہ۔ تو اس کو یوز کر کے دیکھیے گا، بڑا اچھا، بڑا ڈفرینٹ سا ٹیسٹ آتا ہے، اور بڑا نا بازار والا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور یہ والا جو اورنج کلر ہے نا، اسپیشلی یہ بھی میں نے بریانی کے لیے منگایا ہے، تو میرے بچوں کو نا وہ یلو کلر نہیں اچھا لگتا، تو یہی کہتے ہیں کہ مما بہت سارا اورنج کلر ڈالیں، جیسے بازار کی بریانی میں ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ بریانی مل رہی ہوتی ہے نا، کراچی اسٹوڈنٹ بریانی، اس میں یہ والا کلر ہوتا ہے۔ سو بس یہاں پر بریانی بھی ہماری ریڈی ہو گئی، اور بریانی بنانا مجھے پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں اتنا بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں کہ جی بریانی بنانی ہے جی پورا دن لگ جاتا ہے۔ تو میں تو جناب بڑی جلدی جلدی سے، میری تو بس یہ مطلب جب میں نے جلدی کوئی چیز بنانی ہے تو سمجھ لیں میں پلاؤ یا بریانی بنا لیتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جلدی بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو گیا، اور جناب ویڈیو بھی ہم یہاں پر اپنی اینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں تاکہ سارے پوائنٹ سمجھ جائیں، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی پوائنٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، حالانکہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو بات کی تو اینڈ پہ وہ بات ہو، بیچ میں چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو جناب میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں آپس میں پیار محبت رہے، اور میں ہرگز میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے رشتے ختم کر دیں اور لوگوں سے دوریاں اختیار کر دیں۔ ہاں جہاں پر جو بات کہنے کی جس طرح ہوتی ہے میں اس طرح ضرور آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں۔ چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔